إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. یہ مجلس جو آج منعقد ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، لہٰذا قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ تمام حضرات کو حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، ارشاد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، فرماتے ہیں: انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہوگا کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آن کے ملنے میں۔ اس حدیث مبارک میں موٹے طور کے اوپر 2 سوال ہو سکتے ہیں، اور بھی سوالات ہیں، موٹے طور کے اوپر 2 سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حضرت نے کیوں فرمایا۔ کیا فرمایا کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں جب آپ دیکھیے گا تو یہ حدیث مختلف الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کہیں ارشاد ہوتا ہے انی مخلف فیکم الثقلین، تو ایک اختلاف تو یہ ہے۔ پھر آگے آئیے، کہیں ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کہیں ملے گا آپ کو انی تارکن فیکم نورین، کہیں ملے گا انی تارکن فیکم خلیفتین، کہیں ملے گا انی تارکن فیکم حبلین، یعنی میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر تیسرے مرحلے پہ جو اختلاف آپ کو ملے گا وہ یہ کہ اکثر آپ کو مل جائے گا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ بعض کتابوں میں اکا دکا آپ کو یہ بھی ملے گا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ تو ایک تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت نے کیا فرمایا، اس پر اگر ہم جاتے ہیں تو پھر وقت بہت کافی لمبا ہو جائے گا، اتنا کہہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ انشاءاللہ کوئی دوسرا موقع
آیا اور وقت ملا تو اس پر بحث ہوگی کہ یہ اختلافات کیوں ہیں اور واقعی صحیح کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ جو مشہور ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، چونکہ ہم کو آنا ہے امام کاظم علیہ السلام تک، لہذا زیادہ وقت اس سلسلے میں نہ لیا جائے۔ اب دوسرا سوال جو اس حدیث مبارک کے ذیل میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ اسلام کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کے داماد اور داماد کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بعد پھر نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ہمارے علماء نے، میں ایک جملہ بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ خدا غریق رحمت کرے ہمارے بزرگوں کو کہ جنہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو۔ یہ ہماری نالائقی ہے، ہماری کم وقتی ہے کہ ہم مطالعہ نہ کریں، ہم نہ پڑھیں، یہ ہماری کمی ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس پر ان کی تحقیق کا قلم نہ چلاؤ۔ اب آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا ہے۔ موٹے طور کے اوپر 4 جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ پیغمبر پر لازم تھا، واجب تھا کہ وہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تقریباً 4 جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 2، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3، حکم قرآنی ہے، لہٰذا پیغمبر بغیر کہے جا نہیں سکتے تھے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4، مزاج پیغمبر، اس سے یہ بات بعید تھی کہ حضرت بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب آئیے ہم ایک ایک پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی چیز عرض کیا گیا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ فطرت کیا ہے؟ دیکھیے اس کو میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں بات واضح کروں کہ فرض کیجئے مثلا ایک مصنف نے کوئی کتاب لکھی یا کوئی شاعر ہے، زندگی بھر اس نے شاعری کی، نوحہ لکھا، قصیدہ لکھا مدح اہل بیت کی، غربت کی وجہ سے اس مصنف کی کتاب، غربت کی وجہ سے اس شاعر کا دیوان چھپ نہیں سکا۔ اب جب اس کو احساس ہوگا کہ میری موت قریب ہے، اب میں مرنے والا ہوں، تو سب سے زیادہ فکر اس مصنف کو کس چیز کی ہوگی؟ سب سے زیادہ فکر شاعر کو کس چیز کی ہوگی کہ میری کتاب جو میری غربت کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں چھپ سکی، میرا دیوان جو میری غربت کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں چھپ سکا، کاش کوئی ایسا معتبر انسان مل جاتا، معتبر ہاتھ مل جاتا کہ میرے بعد میری یہ جائیداد ضائع نہ ہوتی۔ پھر وہ تلاش کرتا کس کے، یا مثلا مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی نے باغ لگایا، بڑی محنت اور مشقت سے اس کا باغ تیار ہوا، اب جب اس کو موت آنے لگی تو انسان کو یہ فکر ہوگی کہ اتنی محنت سے جو میں نے باغ لگایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا یہ باغ ضائع ہو جائے، کوئی صورت ہوتی کہ جس سے میرا باغ یہ بچ جاتا۔ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ جو جائیداد بچانے کا تصور ہے ہر انسان میں، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ باغ کا مالک ہو، یہ جو پراپرٹی بچانے کا تصور ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ اسلام اس کو صحیح کہتا ہے، آدمی کو حق ہے اپنی جائیداد بچانے کا، اور صحیح نہیں بلکہ اسلام نے اس کا طریقہ بتایا، وقف کاہے کے لیے ہے، اسی لیے تو وقف ہے۔ اگر آج فرض کیجئے ہمارے باپ نے اگر جائیداد وہ باغ وقف نہ کیا ہوتا، ہم ہر سال جو ہے تھوڑا تھوڑا بیچتے، آرام سے بہترین قبا پہنتے، بہترین کھاتے پیتے، لیکن میرے باپ نے جائیداد وقف کی، کیوں؟ اولاد کے ہاتھ بدھ جائیں مگر پراپرٹی محفوظ رہے۔ انصاف سے بتائیے ایک مصنف کو
ایک شاعر کو اپنی کتاب، اپنا دیوان، ایک باغ والے کو اپنی جائیداد بچانے کا حق حاصل ہے۔ وہ پیغمبر، وہ رسول جس نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کیا اس پیغمبر کو یہ نہیں سوچنا ہوگا، حق نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری جائیداد ضائع کر دی جائے، میری پراپرٹی برباد کر دی جائے؟ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کے صحیح میری جائیداد کو بچا لیتا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ میرے اسلام کو سوائے میری اولاد کے کوئی بچانے کا جذبہ نہیں رکھتا، لہٰذا فطرت سے مجبور ہو کے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے، ان سے وابستہ رہو گے، ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اور ایک چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی کبھی پراپرٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آدمی وقف کرتا ہے چاہے اولاد کے ہاتھ بچ جائیں مگر جائیداد محفوظ رہے۔ یہاں بھی پیغمبر نے کیا کیا ہے، میری اولاد قتل ہو جائے کوئی بات نہیں ہے مگر پراپرٹی بچی رہنا چاہیے، اسلام بچنا چاہیے۔ پیغمبر کی جائیداد کیا ہے؟ یہی اسلام، یہی مسلمان، ہم اور آپ، ہماری ہدایت کی خاطر پیغمبر نے ہمارے بچنے کے لیے اولاد قربان کی ہے۔ پھر آپ انصاف سے بتائیے، قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ جب ہماری جنت کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے پیغمبر نے اولاد قربان کی، تو اب ہمارا بھی فرض یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ جب اولاد پیغمبر کا معاملہ آ جائے تو ہمارے لیے نہ ہمارا مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ پراپرٹی کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، جو کچھ ہے سب اولاد پیغمبر پر قربان۔ تو پہلا سبب اس حدیث کے ارشاد کا فطرت، فطرت کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ ایک دوسرا جواب جو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ منصب کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارک فیکم الثقلین۔ اب سوال، پیغمبر کا منصب کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ کا منصب کیا ہے؟ ترجمہ کیجئے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ ہر آدمی کہے گا ہیں، تو ہیں تو کب تک ہیں رسول؟ جواب قیامت تک کے لیے۔ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، اب تک 1450 برس ہو چکے، اور آگے ابھی قیامت کب آئے گی نہیں معلوم۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا، کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے۔ تو اب رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے۔ اس کو یہیں چھوڑ دیجئے، میں یہ مجلس ریکارڈ کروا رہا ہوں امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے۔ فرض کیجئے مثلاً کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 1 گھنٹہ 60 منٹ، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم نے 30 منٹ پڑھا۔ لوگ کہیں گے صاحب 1 گھنٹے کی، چلو کوئی بات نہیں ہے، 50% کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ بجائے 50-60 کے ہم 30 منٹ پڑھنے کے، ہم نے 15 منٹ پڑھ دیا۔ تو اب کہا جا سکتا ہے، بتائیے 1 گھنٹہ ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے 15 منٹ پڑھا۔ پھر بھی کچھ لے نہیں وہ مسائب ٹھیک تھے، چلیے کوئی بات نہیں ہے، 25% پڑھا۔ لیکن اگر ہم 1 منٹ صرف پڑھ دیں کہ آج 25 رجب ہے، امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، حضرت کو قید خانے میں رکھا گیا اور شہید کر دیا گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نہ یہ ٹیلی ویژن والے نشر کریں گے بلکہ الٹا کہیں گے کہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں کچھ۔ میں کہوں گا بھائی میں نے پورے 60 سیکنڈ کی مجلس ریکارڈ کروا کے بھیجی ہے آپ کو، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا؟ تو جواب کیا ہوگا کہ صاحب 1 گھنٹہ پڑھنا تھا، 50 منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا، آپ 45 منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا، آپ 30 منٹ پڑھ دیتے چلو کچھ پڑھا، 1 منٹ کوئی پڑھنا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک چیز یہ نکل کے آئی
کہ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. پھر جملہ دوہراؤں، قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. 50 منٹ کچھ پڑھا، 45 منٹ کچھ پڑھا، 30 منٹ کچھ پڑھا، حتیٰ 15 منٹ کچھ پڑھا، لیکن 1 منٹ جاہل سے جاہل آدمی کہہ دے گا مولانا نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. کیا واقعی کچھ نہیں پڑھا؟ جواب وہی ہے کہ اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے. ہو گئی یہاں تک بات؟ اب آئیے، تو میں نے 60 منٹ کی جگہ پڑھا کتنا؟ 1 منٹ. تو 1/60 تو پڑھا نا. تب بھی ساری دنیا کہہ رہی کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا. اب واپس آئیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا کتنے دن کے لیے؟ جواب، ہزاروں برس کے لیے. رسول اللہ نے کام کتنے دن کیا؟ رسالت کتنے دن؟ 23 سال. تو ہمارا تو 1 منٹ 1/60 ہے، ہزاروں سال کے مقابلے میں اس 23 منٹ کی کیا اوقات ہے؟ تو دل چاہتا عرض کروں، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہزاروں سال کے لیے نبی بنایا اور آپ 23 سال تبلیغ کر کے جا رہے ہیں. کہا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، یا تو قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے، اور اگر نہیں تو آپ ایسا انتظام کر کے جائیے قیامت تک کا، جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ. پیغمبر اگر کہیں تو اگر میں نہ کروں تو؟ میں نے کہا صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کہتے گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یہی وجہ تھی، منصب کا تقاضا تھا کہ یا تو خود قیامت تک رہیں یا قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کرتے جائیں. اسی لیے آپ غدیر کے بھی خطبے میں دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو وہاں بھی ملے گی. پیغمبر نے پہلے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، پھر اس کے بعد یہ قیامت تک کا سسٹم بتایا، پھر جو اس میں پہلی فرد تھی ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچانوا دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. مطلب یہ کہ یہ قیامت تک کا سسٹم ہے جس کی پہلی فرد یہ ہے، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو پہچانواتا جائے گا. تو اب دوسرا جواب کیا ہوا؟ منصب کا تقاضا تھا کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین. اب آئیے، میں نے کہا 4 جوابات ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں کہ پیغمبر پر لازم تھا کہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین. پہلا، فطرت کا تقاضا. 2، منصب کا تقاضا. تیسرا جواب، قرآن کا حکم ہے. عجیب، کہاں کہا ہے قرآن نے؟ کیا کہیں آیت ہے قل انی تارکن فیکم الثقلین؟ ہم نے کہا نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو ہے، مگر یہ تو نہیں ہے کہ یہ قرآن میں قل انی تارکن فیکم الثقلین. میں نے کہا نہیں ہے. کہا پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. لکھ دیے کا مطلب کہیں واجب ہے، اور اگر واجب نہیں بھی ہے تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے. جیسے یہی لفظ استعمال ہوا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بارے میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے ہیں. ویسے ہی یہاں ارشاد ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں واجب کے معنی میں نہیں ہے لیکن انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے. ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ شرط کے ساتھ، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان کچھ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کیا؟ الوصیہ. قرآن کہتا ہے وصیت کر کے جاؤ، والدین کے لیے، اقربا کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے.
اب سوال یہ کہ جب قرآن کا حکم ہے کہ اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ جواب: پیغمبر لے کے کیا آئے تھے پہلے یہ طے کرو، پھر یہ طے ہوگا کہ خیر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. اب جب پیغمبر، اس لیے کہ پیغمبر کی پراپرٹی سے مطلب نہیں ہے، پیغمبر کی جائیداد سے مطلب نہیں ہے، پیغمبر کی زمینوں سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے وارث موجود ہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بقیہ کیا لے کے آئے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا وما محمد الا رسول، پبلک کے لیے وہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. بلکہ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیغمبر تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ بس اور بس رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. تو اب جب وہ جا رہے ہیں تو ایسے پیغمبر وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جب یہ ہوگا کہ پیغمبر کی حیثیت سے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ سوال ہوگا کہ بحیثیت پیغمبر لے کے کیا آئے تھے، پھر وہی چھوڑ کے جائیں گے. قرآن سے پوچھئے اللہ تو نے اپنے نبی کو کیا دے کے بھیجا تھا؟ اب ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک جمعہ، جو لوگ جمعے کے عادی ہیں ان کے کان میں یہ آیت پڑی ہوئی ہے. ارشاد ہوتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بھیجا پیغمبر کو، کیا لے کے بھیجا؟ کیا کام ہے پیغمبر کا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں. 2 وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی تعلیم. تو کتنی چیزیں ہیں پیغمبر کے پاس؟ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت، یہ 4 چیزیں. اب دوسری جگہ کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کے پاس حکمت ہے، اس لیے کہ حکمت کی تعلیم وہی دے گا نا جس کے پاس خود حکمت ہو. تو جس کے حکمت دی گئی ہے وہی تو حکمت کی تعلیم دے گا، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا تعلیم دے گا؟ یعنی پیغمبر کے پاس حکمت ہے. اب قرآن میں آیت الکرسی سے ذرا سا آگے جائیے گا، آپ کو یہ آیت ملے گی. ارشاد ہوتا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، سب کو نہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دیتا ہے پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. تو پیغمبر کے پاس یہ 4 حکمت، پوری جائیداد کا کتنا حصہ ہوا؟ 1/4، 1/4. اس 1/4 کے لیے قرآن کہتا ہے خیر کثیر. تو جس کی 1/4 جائیداد خیر کثیر ہو جائے اس کی ساری جو ہے وہ زندگی کتنا بڑا خیر ہوگی. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر بغیر وصیت کے نہیں جا سکتے ہیں، لہذا حکم خدا ہے. پیغمبر نے جاننے سے پہلے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. تو 3 جوابات ہو گئے. اب آئیے آخری جواب، چوتھا جواب کیا تھا؟ مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین. پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جس کو اپنا مزاج نہ معلوم ہو، اپنی بیوی بچوں کا مزاج نہ معلوم ہو، اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ کیوں؟ اب سنیے آپ. کیسے؟ اکثر ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ معلوم ہوا صاحب جو لڑکے کو آگ کر دیا، ارے
آپ تو بہت چاہتے تھے اپنے بیٹے کو، بہت محبت کرتے تھے اپنے فرزند سے، یہ کیا ہوا؟ کہ یار ہمیں کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد کم وقت اتنا بدل جائے گا، 30 سال تک اپنی اولاد کو نہیں پہچان پائے، اب آپ کر رہے ہیں۔ خود اپنے اوپر ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی نے کوئی بات بہت بڑی کہہ دی، کوئی اثر نہیں ہے، مسکرا رہے ہیں، اور کبھی ہلکا سا کوئی اشارہ طنز میں کر دیا، اشارے میں کر دیا، وہ بات دل کو لگ گئی ہے، اپنا جو ہے وہ ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کبھی بڑی سے بڑی بات کا برا نہیں مانتے ہم آپ، کبھی معمولی سی بات کا برا مان جاتے ہیں۔ یہ کون سا مزاج ہم لوگوں کا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ جو انسان اپنا مزاج نہیں جانتا کہ کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کا مزاج نہیں جانتا کہ کیا ہے، اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ اب اگر یہ بات ہے تو ہماری جو ہے وہ بات ہی ختم ہو گئی، ہم اس پر بحث ہی نہیں، کہ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا مزاج یہ تھا؟ بغیر کہے جا نہیں سکتے انی تارک فیکم الثقلین۔ جواب کہ ہم اور آپ تو پیغمبر کا مزاج نہیں جانتے، لیکن اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو پیغمبر کا مزاج جانتا ہے۔ ہم اور آپ بغیر مزاج سمجھے پرکھے دوستی کر لیتے ہیں، 2-4 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ بغیر مزاج سمجھے حبیب نہیں بناتا، اس نے اگر حبیب بنایا ہے تو وہ مزاج جانتا ہے، اور نہ بھی حبیب بنائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ نہیں جانے گا پیغمبر کا مزاج تو کون جانے گا؟ کہ کیا پیغمبر نے رسول اللہ کا مزاج بتایا ہے؟ جواب ہاں، قرآن میں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پر اشارہ ہلکا سا ہو چکا، ارشاد ہوتا ہے حریص علیکم، حرص یعنی لالچ، حریص یعنی لالچی۔ قرآن اپنے نبی کے لیے کہتا ہے حریص علیکم، پیغمبر تمہارا حریص ہے۔ کس بات کے حریص ہیں؟ ہمارے مال کے، ہماری دولت کے، ہماری جائیداد کے؟ کہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جناب ابو طالب سے کہ ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میں ہدایت امت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اس کا اچھا اگلا فقرہ بتا رہا ہے نا کہ کس چیز کے حریص ہیں، پوری پڑھیے، اگلا فقرہ پڑھیے اگر، حریص علیکم، پیغمبر تمہارا حریص ہے، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پوری آیت کو سامنے رکھیے، حریص علیکم، یہ حریص ہے تمہارے، پھر قرآن کہتا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب تک مومن نہیں ہے تب تک حریص ہے کہ مومن ہو جائیں، اور جیسے ہی مومن ہو گئے اب مومنین پر پیغمبر رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ کہیے تو ایک جملہ رک کے کہہ دوں، رؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ رحیم کس کا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن قرآن نے اپنے پیغمبر کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، اللہ نے اپنا نام دے دیا اپنے حبیب کو۔ تو اب پیغمبر لالچی ہے، حریص ہیں، کس بات کے؟ جواب ہدایت کے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، یہ حریص ہے تمہارا، کب تک؟ جب تک مومن نہیں ہے۔ کاہے کہ حریص کے مومن ہو جائیں، پھر جیسے ہی مومن ہوئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ طے ہوا، قرآن نے بتایا پیغمبر کا مزاج کہ پیغمبر حریص ہیں ہدایت امت کے۔ یہ ہدایت امت کی حرص اور لالچ کب تک رہے گی؟ جواب اس وقت تک رہے گی جب تک امت میں ایک آدمی بھی ایسا پایا جاتا ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی ہے، تب تک رسول اللہ کو یہ حرص رہے گی کہ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی صحیح ہو جاتا، کاش یہ بھی مومن ہو جاتا۔ یہ لالچ کب تک رہے گی؟ جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی ہدایت کے لیے باقی ہے۔ اور اب پیغمبر 23 سال کے بعد جا رہے ہیں، سارے لوگ تو مومن نہیں ہو گئے نا، ابھی کتنی بڑی دنیا باقی ہے، تو آسانی سے روح نکل سکتی ہے۔ لہذا پیغمبر نے علم خدا کی بنیاد پر، ان کو یہ علم تھا، معلوم تھا کہ جو چیز میرے زمانے میں نہیں ہو سکی وہ پوری ہوگی۔ کب؟ کہ جب میرا ایک بیٹا ظہور کرے گا آخری۔ تو
تو یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و داد سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد میری ہی اولاد کے ذریعے یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، لہذا پوری امت کو اپنی اولاد کے حوالے کیا، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ ما ان تمسکتم، اب پھر فرماتے ہیں ما ان تمسکتم، جب تک ان سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یہ ہرگز گمراہ نہ ہوگے میرے بعد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب پیغمبر کے بعد گمراہی کا چانس ہے، رسول اللہ کے بعد گمراہی کا امکان ہے، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ لہذا اب ہم کو اگر گمراہی سے بچنا ہے تو ہم کو قرآن کا دامن تھامنا ہوگا، ہم کو اطرت کا دامن تھامنا ہوگا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قرآن سے جدا ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے ملنے میں۔ اور اس کی زندہ مثال حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہے کہ نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے کہ سر تن کو الگ کر سکتے ہو، ہم سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب خلاصہ کلام جلدی سے بات کو سمیٹ دیں تو پیغمبر کے لیے ضروری تھا کہ فرما کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ کیوں؟ چار چیزیں، منصب کا تقاضا تھا کہہ کے جائیے، فطرت کا تقاضا تھا کہہ کے جائیے، حکم قرآنی ہے کہہ کے جائیے، مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب یہاں پر اس بحث کے بعد ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں اپنی منزل پر، کہ اب اس حدیث سے یہ اندازہ ہو گیا کہ دیکھیے جب بھی کوئی انسان کسی کی جگہ لے گا تو اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ وہ ہدایت امت کے حریص ہیں، گالی دے دو برداشت ہے، مگر تم کو جنت میں پہنچائیں گے، کوڑا پھینکو برداشت ہے، جادوگر کہو برداشت ہے، سب برداشت کیا کاہے کے لیے؟ امت ہدایت یافتہ ہو جائے۔ بہتوں نے بد دعا کی ہے تاریخ میں، لیکن پیغمبر بجائے بد دعا کے کہتے تھے پالنے والے میری امت مجھے پہچانتی نہیں ہے، ان کو میری معرفت عطا فرما۔ تو پیغمبر کا مزاج یہ ہوا نا، اسی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اب جب پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ ہوگا تو غدیر ہو یا نہ ہو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث مبارک ہو یا نہ ہو، جب بات آئے گی کہ پیغمبر کا جانشین کون، تو یہ بات تو کہی جائے گی نا کہ اسی کو جانشین ہونا چاہیے جس کا مزاج پیغمبر کا مزاج ہو۔ اور پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ امت کی ہدایت کے حریص ہیں۔ لہذا اب جب پیغمبر کا جانشین طے ہوگا تو یہ دیکھنا پڑے گا کس کے اندر مال کی لالچ ہے، کس کے اندر دولت کی لالچ ہے، کس کے اندر اقتدار کی لالچ ہے، کون امت کی ہدایت کی لالچ رکھتا ہے۔ جہاں امت کی ہدایت کا مسئلہ ہوگا وہی پیغمبر کا حقیقی جانشین ہو جائے گا۔ اب اس عنوان سے جب آپ چلیں گے کہ پیغمبر کا مزاج ہے حرص ہدایت امت، تو اب جو پیغمبر کی جگہ آئے گا دیکھیے اس کے اندر امت کی نجات کی حرص ہے کہ نہیں ہے،
مال کا لالچی تو نہیں ہے، دولت کا لالچی تو نہیں ہے، اقتدار کا لالچی تو نہیں ہے۔ جہاں مال و دولت و اقتدار کا مسئلہ ہوگا وہ کچھ بن سکتا ہے، جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ جہاں امت کی ہدایت کا مزاج ہوگا، لالچ ہوگی، وہ صحیح معنوں میں جانشین پیغمبر ہے۔ اور اب اس اعتبار سے ایک پورا موضوع ہے کہ آدمی بعد پیغمبر اپنے اماموں کی تاریخ پڑھے کہ ہمارے امام جن کو ہم برحق جانشین مانتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں، اس اعتبار سے دیکھیے وہ چاہے مولا کی ذات ہو، چاہے امام حسن سلام اللہ علیہ کی ذات ہو، چاہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات ہو، جس کی بھی ذات ہوگی، ہر جگہ آپ کو امت کی ہدایت کی لالچ کا مزاج دکھائی دے گا۔ علی کی زندگی میں بھی مل جائے گا۔ امام حسن کو آ کر کے شام سے آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جواب دینے کے بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، یہ مولا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب وہی ہے۔ تو کیا کریں؟ مار دیں؟ بالکل۔ کہ اگر مار دیں گے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں نا، دشمنی اہل بیت میں۔ لیکن وہی کہتا حسن جب شام سے چلا تھا، کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون تو آپ اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ امام مسکرائیں گے، سمجھے؟ اگر اس وقت قتل کر دیا جاتا تو دشمنی امام میں جہنمی تھا، آج بستر پر مر جائے تو پیغمبر کی آواز آئے گی، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ یہی چیز امام حسین میں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی معاف کر سکتا ہے حر جیسے انسان کو؟ یہی چیز امام زین العابدین سلام اللہ علیہ میں ہے۔ میں نے کہا نا اس عنوان سے پورا وقت نہیں میں آ جاؤں، پورا آپ مطالعہ کیجئے۔ ہمارے ہر امام کا مزاج یہی ہے کہ ہم پر کتنی مصیبت پڑ جائے ہم کو سب برداشت ہے، تم نجات پا جاؤ، تم بہشتی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ۔ یہی مزاج ہمارے اس امام کا بھی تھا، اللہ اکبر، جس کی شہادت ہے اس مہینے میں 25 رجب، یعنی ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ان کا بھی مزاج وہی ہے۔ چاہتے، انصاف سے بتائیے، چاہتے ایک بد دعا کر دیتے ہیں سب پتھر بن جاتے نہ بن جاتے، لیکن ساری زندگی امام نے قید خانے میں گزار دی، لب پر شکایت کا ایک جملہ نہیں آیا، نہ امت کے لیے بد دعا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک جگہ ہے لیکن بد دعا نہیں کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں دیکھیے سب سے زیادہ یہ یہودی جو ہیں ان سے زیادہ کسی نے اذیت نہیں پہنچائی ہے اسلام کو۔ یہ جو دربان تھا، وہ زندان بان تھا، دروغہ تھا زندان کا، نام تھا اس کا سندھی ابن شاہق لعنت اللہ علیہ۔ اس ملعون نے امام کاظم علیہ السلام کو پہلے زہر دیا۔ زہر دینے کے بعد جب امام پر زہر نے اثر کرنا شروع، ایک جملہ اور کہہ دیں جو لوگ مجلس میں ہیں، دیکھیے القاب جو ہے نا وہ سب کے الگ الگ ہیں، آپ کسی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے سوائے مولا کائنات کے۔ سید الشہداء امام حسین ہیں، ویسے ہی 14 معصومین میں اگر کسی کو باب الحوائج کا لقب ملا اماموں میں تو یہ امام کاظم علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اب آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، سن رہے ہیں آپ امام کاظم علیہ السلام کے مصائب کو، حضرت سے کہیے باب الحوائج۔ اللہ، روایت کے وہ تاریخ میں ہے کہ ایک کوئی خاتون تھی بغداد میں، اس کا بیٹا بستر مرگ پر ہے، اب بچنا مشکل ہے، چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے بیٹے کو بھاگی آئی حرم امام کاظم علیہ السلام میں۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، باب الحوائج۔ آئی حرم امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کے حرم مبارک میں فریاد کرنا شروع کی، مولا مولا میرا بچہ مجھ کو چاہیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، دیکھا بیٹا ٹھیک لیٹا ہے، لیکن آتے ہی ماں کو دیکھتے ہی بگڑ گیا۔ اماں یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو اچھا خاصا جا رہا تھا،
پھر اچانک دیکھا کہ تم امام کی رضا سے لپٹی ہوئی ہو، امام نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح واپس کر دو۔ باب الحوائج ہے، خدا نے دیا ہے ان کو، اللہ اکبر۔ اس امام کے ساتھ اس ملعون سندھی ابن شاہق نے لعنت اللہ علیہ حضرت کو زہر دیا، سلام اللہ علیہ۔ جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس سندھی ابن شاہق نے بغداد کے کچھ سربراہردہ افراد جو بڑے بزرگ شیعہ لوگ تھے ان کو بلایا کہ بھائی دیکھو تمہارے امام کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے یہ کل پرسوں میں ان کا انتقال ہو جائے، تو ہم پر کوئی الزام نہ لگانا، آ کے دیکھ لو تم لوگ قید خانے میں کہ ہم نے کتنے آرام سے تمہارے امام کو رکھا ہے۔ اور اس نے امام کو ایک بڑھیا بستر بچھا کر کے امام کو اس پر صاف و شفاف بستر پر لٹایا۔ وہ بیچارے بغداد کے شیعہ آئے، انہوں نے ظاہر ہی دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے۔ انہوں نے کہا لو یہ پیپر ہے، اس پر سگنیچر کر دو کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے امام کو کتنے آرام سے رکھا ہے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے شیعہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس پر سگنیچر کر دیں کہ امام نے اشارے سے منع کیا، دستخط مت کرو، اس ملعون نے مجھے زہر دیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ جب شیعوں نے انکار کیا دستخط سے تو تاریخ کہتی ہے کہ شیعوں کو نکال کر کے سندھی نے قید خانے کا دروازہ بند کر لیا، مگر یہ چاہنے والے قید خانے سے گئے نہیں، دیوار کے پاس لگے رہے۔ اس کے بعد روایت کہتی اس ملعون نے کوڑا اٹھایا، امام کاظم علیہ السلام کو کوڑوں سے اذیت کرنا شروع کی۔ یہ جو شیعہ باہر کھڑے تھے ان کے کانوں میں قید خانے کے اندر سے امام کے چیخنے اور رونے کی آواز آتی تھی، اور آخر کار کہتے ہیں کہ امام کی آواز خدا مجھے اب اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس بے رحمی کے ساتھ امام علیہ السلام کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، اور اچھا مار دیا نا، شہید کر دیا، اب دے دو شیعوں کے حوالے کر دو، لے جائیں بیچارے وہ۔ لیکن ان ملعونوں نے اللہ اکبر مزدوروں کے ذریعے لا کے بغداد کے پل کے اوپر امام کا جنازہ رکھوا دیا۔ ایک آدمی چیخ رہا ہے، جب مزدور جنازہ لے کے چلیں، ایک آدمی چیخ رہا ہذا امام الروافض، آؤ دیکھو یہ رافضیوں کے امام ہیں۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا بقول وہی امام حسن علیہ السلام کے لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا یا امام کاظم علیہ السلام آپ کا پل پر جنازہ رکھ دیا گیا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، لیکن مولا پھر بھی آپ کے جسم پر گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے۔ لیکن ہائے میرا مولا، ہائے امام حسین علیہ السلام، روایت کہتی ہے جب آقا شہید ہو گئے، سر جدا کر دیا گیا، تو اس ابن سعد ملعون نے پکارا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ تاریخ کہتی ہے 10 ضلع زادے امام کا جنازہ سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے، 10 جنازے امام کے جسم کو پامال سم اسپا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا یا امام کاظم علیہ السلام آپ پر مصیبت پڑی، لیکن جو چیز امام حسین کے ساتھ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا بھی اپنا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے۔ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، تیز دھار چھری ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے امام حسین المذبوح بالقفا، اللہ اکبر، سامنے سے نہیں پسے گردن سے حضرت کا سر جدا کیا گیا۔ ادھر زینب تڑپتی رہی، فرمایا یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے سعد کے بچے، ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس آن لائن کے مجلس میں اہتمام کیا، خدا ان سب کی دینی دنیاوی حاجتوں کو برلا۔